ویلکم بیک. یہ جو پنجاب میں ضمنی انتخاب ہوا اس کو اب ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل سپن تو دینی ہے. جب پوچھا گیا پی ایم ایل این کے مختلف رہنماؤں سے تو اس الیکشن کے آؤٹ کم کے حوالے سے ان کی مختلف رائے تھی. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بڑا آنیسٹلی ایڈمٹ کر لیا کہ بھئی چونکہ ہم نے لوٹوں کو ووٹ دیا تھا نہیں دے پائے لوگ, ہمیں پہلے ہی معلوم تھا, آخری وقت تک ہم صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے تاکہ اپنے ووٹر کو تھوڑا موٹیویٹ کر سکیں. کیا کہا رانا صاحب نے, ذرا سنیے. ان 20 سیٹوں پہ جو ہمارے 20 امیدوار تھے وہ امیدوار ہمارے نہیں تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور جو مسلم لیگ نون کا وہاں پہ چہرہ مورا تھے, فیس تھے, ان لوگوں نے بھی پارٹی کے حکم پہ وہ ساتھ چل تو پڑے لیکن ان کے دل جو ہے وہ ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ہمیں وقتی طور پہ ایک نقصان ہوا ہے لیکن وہ آگے جا کے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ کور ہو جائے. اچھا, خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو اس پورے الیکشن کا تجزیہ ہے وہ بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بھی بڑے ہیں, لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا. 5 نشستیں پی ایم ایل این نے اور ہمارے اتحادیوں نے مل کر جیتی ہیں اور یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہمارے ووٹس میں 39% ووٹس کا اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018 2018 کے نسبت ہمارے ووٹ بڑے ہیں. تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا. کون سی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس میں سے؟ دیکھیں اس وقت ٹوٹل کنفیوژن ہے. دیکھیں ان کے سب کے بیانات سنیں, ملک احمد صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ سے لے کے آن ورڈ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری مان رہے ہیں پی ٹی آئی کی, دوسرے مبارکباد دے رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ہے نا مینا مانو والا یہ بالکل ایک پوری کی پوری انہوں نے رٹ لگا دی ہے. جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں فرسٹ پاس دا پول کا سسٹم ہوتا ہے. 101 ووٹ ہیں, 1 سے 100 ووٹ ہے تو 101 والا جیت جاتا ہے. حق حکمرانی 101 والے کے پاس ہوتا ہے. ریالٹی سب سے بڑی حقیقت اس وقت کی یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی اکثریت ہے. اب تک جو ہے حمزہ شہباز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, نئی حکومت آ جاتی, پرویز الہی صاحب وہاں پہ حکومت کریں اور اس کے بعد پھر جو بھی انہوں نے فیصلہ سازی کرنی. یہ اب ساری یہ بہانے ہیں کہ ہمارے ووٹ بڑھ گئے ہیں تو ووٹ کم ہو گئے ہیں. اگر یہ بات ہے تو عمران خان نے بھی چند ایک لوگوں کو, ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی جن کا ماضی کے اندر تعلق دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھا. جو ووٹ ہوتا ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو ملتا ہے ہمیشہ سے. سر ایک سطح کے اوپر جو کینڈیڈیٹس بھی میٹر کرتے ہیں لیکن ایک اوور آل جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے رورل ایریاز میں ذرا وہ تناسب لیکن بدل جاتا ہے. یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ فرسٹ ٹائم ایور پاکستان کی ہسٹری میں خاص طور پر کہ ساؤتھ کے اندر رورل ایریا کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی شخصیت کا ووٹ پڑا ہے, شخصیت کا ووٹ پڑا ہے. ایگزیکٹلی پارٹی لیڈرشپ, ناٹ کینڈیڈیٹ کی شخصیت, پارٹی لیڈرشپ, خان صاحب کی شخصیت کا ووٹ پڑا ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم بڑی واضح ہے, سو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا کل کا انٹرویو سنوانا چاہوں گی. وہ تو کلیم کریں کہ پنجاب کے اندر کافلی ساتھ چلے گی. یہ وہ کس بیسس پہ کلیم کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ان کا دعویٰ کیا ذرا دیکھیے. ضمنی الیکشن کے ریزلٹ کے بعد کیا آپ لوگ ٹینیور مکمل کریں؟ ہم کر سکتے ہیں بالکل, اس میں کیا ڈاؤٹ ہے. کیو لیگ کے لوگ ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو ووٹ دیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی پارٹی کو یعنی کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. ہمارے ساتھ چودھری شجاعت صاحب ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے وفاقی وزیر ہیں چودھری صالح ان کے بیٹے طارق بشیر چیمہ صاحب. تو اگر کیو لیگ کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو پھر ہم کو پنجاب میں جی چوئی صاحب, کیو لیگ کے ووٹ کے بارے میں از اٹ اپ فار گریبز یا یہ کلیئرٹی آ گئی ہے وہ کسے ووٹ دیں گے؟ ان کا بیان آ چکا ہے, چوئی شجاعت اور پرویز کا ہم اکٹھے ہیں. پنجاب کے اندر وہ جو 10 کے 10 ووٹ ہیں, ہمارا ایم پی جو ہے پرویز الہی کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دے گا. اب کل کوئی پالیسی بدل دے, اب اگر وہ کوئی مطلب نئے نوٹ نکلوا کے اسٹیٹ بینک سے لے کے بیٹھا ہوا ہے لاہور میں, اسلام آباد میں, سوری لاہور کے اندر جو ایک گاڑی گھوم رہی ہے. لیکن ٹیکنیکلی تو چودھری شجاعت حسین صاحب پالیسی ڈائریکشن دیں گے یا چودھری پرویز الہی صاحب دیں گے, کیونکہ قانونی پارلیمانی لیڈر ہے نا تو وہ لکھ کر دیں گے کہ کدھر وہ ہے. اچھا, پھر ان کو نکالیں پھر سو یعنی کہ چودھری ٹیکنیکلی قانونی طور پہ پرویز الہی صاحب نے. اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ زرداری اور شہباز یہ کہیں کہ پرویز الہی جو ہے نا پی ٹی آئی کے بھی امیدوار ہیں اور ہمارے بھی. دیکھیں وہ خان صاحب پہلے کہتے تھے نا مسٹر ایکس وائی, تو اب جو مسٹر زی ہیں زرداری صاحب وہاں پہ لاہور کے اندر موجود ہیں, تو وہ کوئی بھی جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ سیاست کے اندر کچھ بھی ناممکن تگڑم لازی ہے, کوئی بھی تگڑم لگا سکتے. جس سپیڈ سے وہ کراچی سے کل رات لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور جس انداز سے وہ ہنس رہے ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, خوش گپیاں لگا رہے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب کی ساری سیاست جو میں نے دیکھی ہے
وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی جیسا بتایا کہ وہ کرارے نوٹوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کی ہے، تو کرارے نوٹوں کی خوشبو تو آپ کو پتا ہے کہ بڑوں کی جو ہے نا آواز بھی بڑی آتی ہے نا، آواز بھی آتی ہے، اور وہ خوشبو سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی جو عقل معاف ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچنے سمجھنے کی ان کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے. اور باقی یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ ایک کسی نے کہا کہ وہ مریض اس کو سانس نہیں آ رہی تو مریض کو نے کہا مطلب فوت ہو گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت یہ کہہ دیں کہ چودھری پرویز لائی میرا امیدوار نہیں ہے وزارت اعلیٰ کا، پھر اس میں ifs and buts والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کہ ان کو آر یا پار فیصلہ اس وقت کرنا پڑے گا اگر اٹ کمز ٹو دیٹ کہ وہ پبلک اسٹیٹمنٹ، انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے، پبلک اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی، فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر کل پریس کانفرنس کرتے ہیں محترم جو ہے چودھری شجاعت صاحب اور وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی میرا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چودھری پرویز لائی نہیں ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ حمزہ شہباز ہے، تو پھر میرے خیال میں کافی کے لوگ ظاہر ہے کیسے ان کے اگینسٹ جائیں گے، یا پھر وہ کہتے ہیں بات ہی ختم ہو گئی نا. لہٰذا یہ اس میں کوئی وہ ایسے خام میں اسٹوری ایک آدھ دن میں کلیئرٹی آ جائے، لیکن obviously اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کا تکیہ ہے. میرے پاس کلیئرٹی موجود ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے معزز ججز نے لوٹا کریسی کو رواج نہیں دینے دینا، اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا وہ بڑی کڑی سزا اس میں آج جو ہے نا خواجہ سعد رفیق نے ایک بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ 63A کی جو ججمنٹ ہے نا جو لوٹا کریسی کے خلاف ہے اس کے اوپر ہمارے بہت زیادہ کنسرن ہے پی ڈی ایم کی ساری قیادت کے، اور ہم نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے اور وہ ہماری پٹیشن جو ہے نا جلدی سے سنی جائے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ ضمیر بیچنے خریدنے کا جو روایت ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے، اس کو ریورس کرنا چاہیے. This is what he has said. I don't know what they're doing. یہ جو پٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کل جب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ بھائی پنجاب اسمبلی کے 5 بندے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، پہلے آپ کو سنواتے ہیں وہ بات کیا کی، اس کے بعد پرویز صاحب بھی ایک پٹیشن لے کر گئے ہیں، ذرا دیکھیے. پرویز الائی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہے، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے. 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الائی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے نا اس کو ڈھونڈتا پھریں گے. ایسے کمال ہے، مطلب پریٹینڈ بھی نہیں کرنا کہ ہم کوئی ادھر جو ہے آگے پیچھے دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہیں مطلب اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد پرویز الائی صاحب اس حوالے سے عدالت میں گئے، ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کیا کہا سپریم کورٹ کے جو درخواست دینے کے بعد. عامر راز صاحب ذرا یہ دیکھیے. صاحب نے جو کل یہ بات کی ہے کہ ہم 5 بندے ادھر ادھر کر دیں گے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ہم نے آج ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ انٹرفیئرنس نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایم پی ایس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب کھلی گنڈا گردی کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کون آ کے چودھری صاحب ایسے اناؤنس کرتا ہے کہ ہم بندے اٹھا لیں گے، غائب کر دیں گے؟ مطلب کوئی ایک نہیں، وہ جو گنڈا گردی یا رسا گیر آپ کو پتہ ہے کہ جو چوری چکاری کا مال آتا ہے نا گاؤں میں، تو وہ جو اس طرح کا بدماش چودھری ہوتا ہے وہ مطلب ان کو رسا پکڑا دیتے ہیں، وہ ادھر باندھ دیے، اب آتے ہیں دوسرے روتے پیٹتے کہ جی اس کا کچھ کریں. ویسے جی آپ کی ہے یہ نہیں، وہ تو ہمارے قلعے پر بندی ہوئی ہے، ہماری ہے. تو یہ جو چوری کا مال انہوں نے اکٹھا کیا وہ تو کہتے ہیں ہمارا آپ کا کہاں تھا. ویسے رانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے کہ جناب اعلیٰ ان کے پاس 5 کی اکثریت ہے، آپ کی فیڈرل کے اندر تو 1 آدھ کی اکثریت ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ مجھے تو صرف وہ جو جس طرح سے وہ ٹی وی پہ آ کے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ بندے اٹھا لیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، مجھے تو دیدہ دلیری پہ مجھے رشکار ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو اس کے بعد کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے.